بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کسی دیوار نے سیل جنوں روکا نہیں اب تک۔ تحریر مفتی محمد ثناء الہدی قاسمی، نائب ناظم امارت شرعیہ بہار و اڑیسہ و جھارکھنڈ و مدیر ہفتہ روزہ نقیب پٹنہ۔ انسانوں کی بستی میں انسانوں کا ایک طبقہ مزدور کہلاتا ہے۔ وہ کھیت کھلیان میں کام کرتا ہے، رکشہ چلاتا ہے، گھر گھر اخبار پہنچاتا ہے، حصول معاش کے لیے فٹ پاتھ پر ٹھیلا لگاتا ہے، جھاڑو لگاتا ہے، نالے صاف کرتا ہے، کارخانوں میں خون پسینہ ایک کرتا ہے، کمپنیوں کو اپنی صلاحیت، محنت اور جدوجہد سے ترقی دیتا ہے۔ اس کی اس محنت کے نتیجے میں غذائی اجناس ہم تک پہنچتے ہیں۔ ساگ سبزی، میوے اور پھل ہمارے جسم و جان کو توانائی بخشتے ہیں۔ وہ صفائی کر کے ایسا ماحول بناتا ہے کہ ہم بیماریوں سے بچتے ہیں اور کام کرنے کے لیے ذہنی طور پر تیار ہوتے ہیں۔ کارخانے اور کمپنیوں کی ساری پیداوار اور معاشی ترقیات کی ساری چکا چوند اسی کے دم قدم سے ہے۔ وہ اپنی توانائی لگا کر لوگوں کو امیر سے امیر تر بناتا رہتا ہے اور خود زندگی کی گاڑی کھینچنے کے لیے اس کے پاس روپے نہیں ہوتے۔ عمرا نے ہر دور میں اس کا استحصال کیا ہے۔ یکم مئی یوم مزدوراں کے طور پر منا کر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ان کا حق ادا کر دیا، لیکن غلام ہندوستان سے لے کر آزاد ہندوستان تک مزدوروں کی استحصال کی لمبی داستان ہے۔ یہ داستان انفرادی طور پر ہم سنتے رہتے ہیں اور کبھی کبھی دیکھنے کو مل جاتے تھے، اس لیے ذرائع ابلاغ میں اس کا بہت چرچا نہیں ہوتا تھا، اور ان پر کیے گئے ظلم و جبر اور ان کی چیخیں امیروں کے سکون کی جھنکار میں دب جاتی تھی یا دبا دی جاتی تھی۔ ٹریڈ یونین کے لیڈروں کو کمپنی کے مالکان خرید لیا کرتے تھے اور مزدوروں کی سنوائی نہیں ہو پاتی تھی۔ عمرا کے پاس ذرائع اور وسائل ہیں، اس لیے وہ اپنے ظلم کو بھی انصاف کا نام دیتے ہیں۔ پرنٹ اور الیکٹرانک میڈیا سیٹھوں کے گنگان میں لگ جاتے ہیں۔ مزدوروں کے لیے آزاد ہندوستان میں قانون بنائے گئے، ان کے حقوق کی تحفظ کے بلند بانگ دعوے کیے گئے، کچھ مراعات انہیں دی گئیں، لیکن ان سب سے بھی ان کی زندگی میں کوئی تغیر اور انقلاب نہیں آیا۔ مزدوروں کی زندگی کی گاڑی بندے ٹکے انداز میں چل رہی تھی کہ 22 مارچ کو وزیر اعظم نے ایک دن جنتا بند کا اعلان کیا، عوام سے بالکونی اور کھڑکیوں میں کھڑے ہو کر تالی اور تھالی پیٹنے کو کہا۔ عوام نے تالی اور تھالی پیٹنے کی بات یاد رکھی، لیکن بالکونی اور کھڑکی کی بات لوگ بھول گئے، اور سڑکوں، پارکوں نیز عوامی جگہوں پر باہر نکل کر تالی اور تھالی پیٹنا شروع کر دیا۔ ایک جشن سا ماحول پیدا ہو گیا، اور اس ماحول نے سماجی فاصلے کی ایسی کی تیسی کر دی۔ پھر ایک روز کے بعد ہی صرف 4 گھنٹے کی مہلت دے کر لاک ڈاؤن کا اعلان کر دیا گیا۔ اس فیصلے میں ریاستی حکومتوں کو بھی اعتماد میں نہیں لیا گیا، کوئی منصوبہ بندی اور پلاننگ نہیں کی گئی، اور پورا ملک بند ہو گیا۔ آمد و رفت کے تمام وسائل بند، دکانوں پر تالے پڑ گئے، گھر سے نکلنا ممنوع ہو گیا۔ نکلنے والوں پر پولیس نے وہ ظلم ڈھائے کہ انگریزوں کی بربریت مات پڑ گئی۔ امیروں نے اپنی ضرورت کے سامان اسٹور کر لیے، ان کا کام پہلے ہی کی طرح چلتا رہا۔ بچ گئے غریب، مزدور، مفلس، فقیر، بھکاری وغیرہ، تو ان کے لیے سرکار کے پاس کوئی منصوبہ نہیں تھا۔ مزدور جو کل کارخانوں میں کام کرتے تھے، ان کے مالکوں نے ان کی چھٹی کر دی اور ان کی خبر گیری کا کوئی سامان نہیں کیا۔ تالہ بندی کے مراحل بڑھتے ہی رہے، پہلے 21 دن، پھر 19 دن، پھر 14 دن، اور اب 30 مئی تک۔ ایسے میں مزدور گھر سے باہر نکل آئے۔ آنند وہار، دہلی، گاندھی میدان، غازی پور، ممبئی کے مختلف اسٹیشنوں اور ملک کے مختلف مقامات پر لاکھوں کی تعداد میں مزدور جمع ہو گئے۔ سوشل ڈسٹینسنگ کا لفظ ایک مذاق بن کر رہ گیا، حالات ناگفتہ بہ ہو گئے۔ تب حکومتوں کو ان مزدوروں کی سوجی محدود پیمانے پر ان کے کھانے پینے کا نظم کیا گیا۔ اتر پردیش سرکار نے بسوں کے ذریعے اپنے مزدوروں کے لانے کا انتظام کیا۔ بعد میں اسپیشل ٹرینیں چلائی گئیں جو راستہ بھٹکتی رہی، لیکن تب تک بہت دیر ہو چلی تھی۔ مزدوروں کے سامنے ایک راستہ بھوکے مر جانے کا تھا، دوسرا راستہ جمع پونجی لے کر گھر کی طرف نکل جانے کا۔ مزدوروں نے بغیر سوچے سمجھے کہ 1200-1700 کلومیٹر کیسے پیدل جایا جائے گا، وہ بھی سامانوں اور چھوٹے چھوٹے بچوں کے ساتھ۔
سڑکوں پر نکل آئے، اوپر چلچلاتی دھوپ، نیچے تارکول کی تپتی سڑک، سرحدوں پر پولیس کے ڈنڈے، لیکن مزدور چلتے رہے۔ چپلیں ٹوٹ گئیں، پاؤں میں آبلے پڑ گئے، ماں کی چھاتیوں کے دودھ خشک ہو گئے، بچے بلبلاتے رہے۔ کہیں نے پولیس کے قہر سے بچنے کے لیے ریلوے لائن کے ذریعے چلنا شروع کیا اور گاڑی انہیں کچلتی ہوئی چلی گئی۔ ٹرین کی پٹریاں چیختی رہ گئیں، کتنوں نے چلتے چلتے جان دے دیا، کتنے ٹرک اور دوسری سواریوں پر سامان کی طرح لد گئے۔ اس لدنے کے انہیں کئی ہزار روپے ٹرک ڈرائیور کو دینے پڑے۔ اس موقع سے پہلی بار بیلوں کے ساتھ جانوروں کی طرح مزدور کو گاڑی کھینچتے دیکھا۔ میں نے ان حالات کا معائنہ دہلی سے بہار آنے کے دوران سفر میں کیا۔ آنکھیں بھیگی، دل رویا۔ کہیں سماجی تنظیموں کے ذریعے انہیں زندگی بچانے کے لیے تھوڑا پانی اور کھانا دیا جاتا رہا، لیکن ایسے لوگوں کی تعداد بہت کم تھی۔ سماجی تنظیمیں گاؤں محلے میں کام کرتی رہیں، یہ بھی ضروری تھا، لیکن اس سے زیادہ ضروری مزدوروں کی زندگی بچانے کے لیے سڑکوں کے کنارے اسٹال لگا کر ان کی راحت و آرام کا انتظام کرنا تھا۔ حکومت کی نیند چوتھے لاک ڈاؤن میں پورے طور پر کھلی اور مختلف ذرائع سے انہیں اپنے گھر پہنچانے کا انتظام کیا گیا، لیکن یہاں بھی غیر منصوبہ بندی کی جھلک صاف نظر آئی۔ اسپیشل ٹرینیں چلائی گئیں، لیکن اسٹیشن تک پہنچنے کے لیے گاڑی سواری کو چلنے کی اجازت نہیں دی گئی۔ جہاں اجازت دی گئی وہاں بھی سماجی فاصلے کے نام پر ایک گاڑی سے 1 یا 2 آدمی کے ہی جانے کی صورت فراہم کی گئی۔ ایسے میں مزدور پھر سڑکوں پر پیدل نکل آئے۔ ریلوے اسٹیشن تک پہنچنے کے لیے اس کے علاوہ ان کے پاس کوئی چارہ نہیں تھا۔ یہ مزدور مختلف جگہوں سے آئے تھے، پریشان حال تھے، اس لیے سوشل ڈسٹینسنگ کے لفظ کی ان کے یہاں کوئی معنویت نہیں تھی۔ بہت سارے مزدوران پابندیوں کا سامنا کرنے سے گھبرا رہے تھے جو سرکار کے ذریعے جاری کی گئی تھی، اس لیے انہوں نے پیدل چلنے میں ہی عافیت سمجھی، اور اسپیشل ٹرینوں کے چلنے کے بعد بھی سڑکوں پر مزدوروں کا جمگھٹا لگا رہا۔ صورتحال کی سنگینی کا اندازہ اس سے لگایا جا سکتا ہے کہ 13 سال کی بچی جیوتی اپنے بیمار باپ کو ہریانہ سے سائیکل پر بیٹھا کر دربھنگہ لے آئی۔ آج عوامی اور سرکاری سطح پر اس کو انعام سے نوازا جا رہا ہے۔ 9ویں کلاس میں اس کا داخلہ اس کے گھر جا کر کرایا گیا۔ اتر پردیش کے سابق وزیر اعلیٰ اکھلیش یادو نے 1 لاکھ روپے دینے کا اعلان کیا ہے۔ کانگریس کی صدر سونیا گاندھی نے جیوتی کی شادی کا خرچ اٹھانے اور مالی مدد کی بات کہی ہے۔ یہ سب اپنی جگہ، لیکن ہمیں اس کرب کو محسوس کرنا چاہیے جو ایک بچی نے 7 دن جھیلا۔ دوسری طرف ورنگل سے خبر آئی ہے کہ 9 لوگوں نے حالات سے گھبرا کر کنویں میں کود کر خودکشی کر لی۔ بعض لوگ اسے قتل بھی قرار دے رہے ہیں۔ ایک مزدور کی طبیعت خراب ہوئی تو اسے ٹرک سے اتار دیا گیا۔ امید نامی اس مزدور کی موت سڑک پر ہو گئی۔ اس کا دوست جو مسلمان تھا وہ بھی اس کے ساتھ ہی ٹرک سے اترا، لیکن اسے وہ بچا نہیں سکا۔ مزدوروں کی اس سیلاب کو بند سرحدیں نہ روک پائیں، نہ پولیس کے ڈنڈے اور نہ موسم کی سنگینی ان پر اثر انداز ہوئی۔ یہ ایک سیل جنوں تھا جسے کسی دیوار کے ذریعے روکنا ممکن نہیں ہوا۔ دوسری طرف ریاستی حکومتوں کے درمیان سیاست جاری رہی، جس کی وجہ سے کانگریس پارٹی کے ذریعے فراہم کردہ 1000 سے زائد بسوں کا مزدوروں کی گھر واپسی کے لیے استعمال نہیں کیا جا سکا۔ آپسی اختلاط بڑھا تو کورونا وائرس بھی تیزی سے پھیلنا شروع ہوا، اور اس مضمون کے لکھتے وقت کورونا مریضوں کی تعداد پورے ملک میں 1.5 لاکھ سے تجاوز کر گئی ہے۔ چوتھے لاک ڈاؤن کے اعلان کے ساتھ ہی وزیر اعظم نریندر مودی جی نے مختلف طبقات کے لیے 20 لاکھ کروڑ کے راحتی پیکج کی خوشخبری سنائی۔ 4 دن تک وزیر خزانہ نرملا سیتا رمن نے لمبی پریس کانفرنس کر کے اس کے حصے بکھرے کی اطلاع ملک کو دی۔ باخبر ذرائع کا کہنا ہے کہ ان کی بتائی گئی تفصیلات اس اصول پر مبنی تھیں کہ کچھ نہ سمجھے خدا کرے کوئی۔ جو لوگ سمجھ سکے ان کا کہنا ہے کہ 20 لاکھ کروڑ کا بڑا حصہ امیروں کے حصے میں چلا گیا، کسانوں اور مزدوروں کے حصے میں قرض کی سہولت آئی، اور بس اب کئی سرکاریں ان کے لیے اپنی ریاست میں ہی روزگار فراہم کرنے کی سوچ رہی ہیں۔ یہ ضروری ہے اس لیے کہ مریضوں کی تعداد جس تیزی سے بڑھ رہی ہے، اس میں ایسا لگتا ہے کہ سب کچھ نارمل ہونے میں مہینوں لگ جائیں گے۔ تب تک نہ تو سرکار مفت میں راشن فراہم کر سکے گی اور ان کو نقد رقم بار بار فراہم کرنا ممکن نہیں ہو سکے گا۔ بے روزگاری ملک میں پہلے بھی کم نہیں تھی۔ پان پکوڑا اور پنچر کو روزگار ماننے کے بعد بھی یہاں لاکھوں ہاتھوں کو کام نہیں مل رہا تھا۔ مختلف صوبوں سے لوٹنے والے مزدوروں کے لیے روزگار کے نئے مواقع فراہم کرنا آسان نہیں ہے۔ یہ صورتحال بہار اور اتر پردیش میں زیادہ بھیانک ہے۔ حکومت کو ایسی پلاننگ کرنی چاہیے کہ جب تک سب کچھ نارمل نہ ہو جائے ان کی زندگی گزارنے کے لیے کوئی بندوبست کیا جائے۔
بہار سرکار اس سلسلے میں قابل قدر منصوبہ بنا رہی ہے۔ ہندوستان بڑا ملک ہے، یہاں دستوری طور پر پورے ملک میں جا کر کمانے کی سہولت ہے۔ ایسے میں یہ کہنا صحیح نہیں ہوگا کہ سارے مزدور اپنے ہی صوبے میں کام کریں۔ یہ صندوق میں بند ہونے والے سامان نہیں ہیں کہ انہیں بند کر کے رکھ لیا جائے گا۔ ایسا کرنے سے ملک کا وفاقی ڈھانچہ کمزور ہوگا اور مختلف ریاستوں کے باشندوں کے درمیان ذہنی فاصلہ بڑھے گا۔ یہ ملک کے لیے اچھی علامت نہیں ہوگی۔ جن صوبوں میں آنے والے مزدوروں کے لیے نئے مواقع فراہم کرنے کی بات کہی جا رہی ہے، وہاں بھی اس کا خاص طور پر دھیان رکھنا ہوگا کہ مزدوروں کا استحصال نہ ہو۔ جس طرح یوگی سرکار نے ایک آرڈیننس کے ذریعے مزدوروں سے ان کے حقوق چھینے ہیں، اور جس طرح کرناٹک اور ممبئی میں مزدوروں کو ان کے وطن جانے سے روکنے کی تدبیریں کی جا رہی ہیں، یہ مزدوروں کی بنیادی حقوق کی خلاف ورزی ہے۔ ایسا کرنے سے مزدور گھر پہنچنے کی بجائے احتجاج کے لیے سڑکوں پر اتر آئیں گے، جس کی آواز اب سنائی بھی دینے لگی ہے۔ اس وبائی مرض کے دور میں یہ ملک کے لیے ایک نئی مصیبت ہوگی اور حکومتوں کے لیے اس کا سامنا کرنا آسان نہیں ہوگا۔ ایسے میں ضروری ہے کہ ہندوستان میں مزدوروں کے حقوق کے جو ضابطے ہیں انہیں پورے طور پر برتا جائے اور ہر ہاتھ کو کام کے فارمولے پر عمل کیا جائے۔